محترم طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ عزیز طلبہ، یہ تسہیل المصادر کتاب ہے۔ اس سے پچھلی ویڈیو میں ہم نے غائب اور حاضر اور متکلم یہ لفظ پڑھے تھے، ان کو سمجھا تھا۔ آج کا ہمارا سبق زمانہ سے ہے۔ شروع کرتے ہیں۔ زمانہ وقت کو کہتے ہیں۔ وقت، ٹائم، تو زمانہ وقت کو کہتے ہیں۔ زمانے کی تین قسمیں ہیں: ماضی، حال اور مستقبل۔ مستقبل اس لفظ کو زبان پر دہرائیں، رٹیں، تاکہ یہ مستقبل یا مستقبل نہ ہو جائے۔ شروعاتی طلبہ کے لیے کچھ مشکل لفظ ہے مستقبل۔ اب ماضی کس کو کہتے ہیں اور حال کس کو کہتے ہیں اور مستقبل کس کو کہتے ہیں؟ ماضی، یہ ہندی پڑھے ہوئے جو طلبہ ہیں، جو ہندی پڑھی ہے انہوں نے، یا انگلش پڑھی ہے، انگلش گرامر، تو وہ تو اس بات کو بہت جلد سمجھ جائیں گے۔ ہندی میں انہوں نے پڑھا ہوگا کہ کال، وقت کال کو کہتے ہیں، کال، اور کال جو ہے تین طرح کا ہوتا ہے: بھوت کال اور ورتمان کال اور بھوشیہ کال۔ تو بھوت کال، گزرا ہوا جو وقت ہوتا ہے وہ بھوت کال کہلاتا ہے، اور جو چل رہا ہے وہ ورتمان کال کہلاتا ہے، اور جو آنے والا وقت ہے وہ بھوشیہ کال کہلاتا ہے۔ تو جس طرح ہندی میں گزرے ہوئے وقت کو بھوت کال، عربی میں اس کو ماضی، موجودہ وقت کو ورتمان کال اور عربی میں اس کو حال کہیں گے۔ ہندی میں آنے والے وقت کو بھوشیہ کال، عربی میں اس کو مستقبل کہیں گے۔ عربی کے لفظ ہیں یہ، لیکن عربی، فارسی، اردو سب میں یہ استعمال کیے جاتے ہیں: ماضی، حال اور مستقبل۔ تو ماضی، گزرا ہوا زمانہ، حال، موجودہ زمانہ، مستقبل، آنے والا زمانہ، یہ ہو گیا زمانہ۔ فعل کام کو کہتے ہیں جس سے زمانہ ظاہر ہو۔ فعل کام کو کہتے ہیں جس سے زمانہ ظاہر ہو۔ یہ دو نشانوں کے بیچ میں لکھا ہے، جس سے زمانہ ظاہر ہو، سیدھے یوں ہی نہیں لکھا انہوں نے۔ فعل کام کو کہتے ہیں جس سے زمانہ ظاہر ہو، یہ ایسا کہاں لکھا جاتا ہے؟ کہیں کوئی مراد ہو اپنی، تو ان کو مراد بتانے کے لیے اس طرح سے کر دیتے ہیں، جیسے کر دیا ایک شخص، میرے پاس ایک شخص آیا تھا، تو اب ایک شخص کے درمیان میں مراد بتانی ہو، جیسے مراد آباد کا یا رامپور کا، تو اس کو اس طریقے کے دو نشانوں کے درمیان لکھ دیں گے، تو لکھیں گے
میرے پاس ایک شخص، اب یہ اس طریقے کے دو نشان لگا کر رامپوری یا مراد آبادی، مراد آباد کا یا رامپور کا کر کے آیا، تو فعل کام کو کہتے ہیں۔ اب یہ سمجھ لیں کہ ان دو نشانوں کو کیا کہا جاتا ہے، ان دو نشانوں کو اردو میں یا عربی میں ہلالین کہا جاتا ہے، ہلالین، ہلالین، ہلالین کا معنی ہے دو چاند، جیسے والدین، دو والد، دو جننے والے، تو بچے کو ماں اور باپ دونوں جننے والے ہوتے ہیں، تو اس لیے والدین۔ تو ہلالین، ہلال کا معنی چاند اور ہلالین دو چاند، دو چاند، تو یہ چاند کی شکل ہے، چاند کی شکل ہے یہ، اس لیے اس کو ہلالین کہتے ہیں۔ اور انگلش میں غالباً اس کو بریکٹ بولتے ہیں، بریکٹ، بریکٹ۔ تو فعل کام کو کہتے ہیں جس سے زمانہ ظاہر ہو۔ آپ یہ انگلش نہیں پڑھ رہے ہیں بلکہ اردو اور فارسی یا عربی پڑھ رہے ہیں، تو بریکٹ کا لفظ کہیں بھی اس طریقے کا نشان آئے تو بریکٹ کا لفظ ہرگز استعمال نہ کریں، بلکہ اپنا عربی یا عربی کا جو یہ لفظ ہے جو اردو فارسی میں استعمال ہوتا ہے ہلالین، یہی استعمال کریں تاکہ دوسرے یہ لفظ سن کے چونکیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ یہ ہمارے علماء میں پتہ نہیں، علماء یا طلباء کیا بیماری ہے کہ عربی میں انگلش کو داخل کرتے چلے جا رہے ہیں، اردو کے جو الفاظ تھے فارسی کے یا عربی کے ان کو چھوڑتے چلے جا رہے ہیں اور انگلش کے الفاظ عربی میں فارسی میں داخل کرتے چلے جا رہے ہیں۔ اب اردو لکھ رہے ہیں یا فارسی لکھ رہے ہیں، کہیں بھی انگلش لکھ رہے ہیں، گنتی کا اگر نمبر آ جائے تو گنتی انگلش ہی کی ڈالیں گے۔ ارے اردو لکھ رہے ہیں آپ تو گنتی اردو کی کیوں نہیں لکھ رہے ہیں، اردو ہی کی گنتی لکھیں، یا اردو کی گنتی آتی نہیں ہے، نہیں آتی ہے تو پھر سیکھیں۔ تو اردو میں انگلش کی گنتی کا کیا تک ہے، اردو لکھ رہے ہیں تو جس کے لیے بھی وہ اردو لکھ رہے ہیں تو وہ ایسا تو ہے نہیں کہ اردو کی گنتی سمجھے گا نہیں، جب اردو پڑھ رہا ہے وہ تو اردو کی گنتی بھی سمجھے گا، تو اردو کی گنتی کیوں نہیں لکھ رہے ہو آپ، انگلش زبان سے اتنا لگاؤ اور دلچسپی کیوں ہے؟ تو فارسی اور عربی یہ محبوب زبانیں ہیں، تمام زبانوں سے بہتر زبانیں ہیں، تو انہی کو مقدم رکھیں ہر موقع پر، کیوں اس میں کرتے ہیں؟ تو اس کو ہلالین ہی بولیں، بریکٹ نہ بولیں۔ فعل کام کو کہتے ہیں جس سے زمانہ ظاہر ہو۔ فعل کام کو کہتے ہیں جس سے زمانہ ظاہر ہو، کام ہی رکھا جائے اور جس سے زمانہ ظاہر ہو، یہ نہ بڑھایا جائے تو کیا خرابی ہے؟ تو خرابی یہ ہے کہ فعل کام کو کہتے ہیں اگر کام ہی رکھا جائے اور یہ نہ بڑھائیں جس سے زمانہ ظاہر ہو، تو فعل والی بات مصدر پر بھی فٹ آئے گی، مصدر پر بھی صادق آئے گی، جیسے پروردن پالنا، گفتن کہنا، تو پالنا یا کہنا یہ کام ہے، حالانکہ یہ فعل نہیں کہے جاتے، ان کو فعل نہیں کہیں گے بلکہ یہ اسم ہیں، مصدر ہیں۔ تو زمانہ ظاہر ہو اس لیے بڑھانا پڑا تاکہ مصدر فعل سے نکل جائے، مصدر فعل سے نکل جائے، مصدر فعل میں داخل نہ رہے۔ فعل کام کو کہتے ہیں۔ اب فعل کام کو کہتے ہیں کام بھی نہیں بلکہ اس لفظ کو جس سے کام سمجھا جائے، فعل اس لفظ کو کہتے ہیں جس سے کام سمجھا جائے۔
جیسے زید ایک شخص کا نام ہے، یہ بار بار آپ کی کتابوں میں زید ہی آئے گا، زید سمجھ لیں ایک شخص کا نام ہے، تو زید ایک شخص کا نام ہے، زید نے پڑھا، زید نے پڑھا، تو اس مثال میں زید نے پڑھا یا زید پڑھتا ہے تو یا زید پڑھے گا، تو زید نے پڑھا، اس مثال میں پڑھا، یہ پڑھا کا جو لفظ ہے یہ ہے فعل، اس لفظ کو فعل کہیں گے کیونکہ پڑھا سے کام سمجھا جا رہا، پڑھائی، پڑھا سے کام سمجھا جا رہا ہے، پڑھائی، اور اس سے زمانہ بھی ظاہر ہو رہا ہے۔ زید نے پڑھا تو مطلب گزرے ہوئے ٹائم میں، گزرے ہوئے وقت میں، یا زید پڑھتا ہے تو پڑھتا ہے کو فعل کہیں گے، پڑھتا ہے کو فعل، کیونکہ پڑھتا ہے یہ ایک لفظ ہوا جس سے کام سمجھا جا رہا ہے اور زمانہ بھی ظاہر ہو رہا ہے۔ زید پڑھتا ہے تو زمانہ ظاہر ہو رہا ہے، حال موجودہ، اور زید پڑھے گا، زید پڑھے گا تو پڑھے گا اس لفظ کو فعل کہیں گے کیونکہ اس لفظ سے کام سمجھا جا رہا ہے اور ساتھ میں زمانہ بھی ظاہر ہو رہا ہے۔ کون سا زمانہ؟ آنے والا، یعنی مستقبل۔ تو فعل وہ لفظ ہے جس سے کام سمجھا جائے اور زمانہ بھی ظاہر ہو، یہی لکھ لیں اور یہی یاد کریں۔ فعل کا اس لفظ کو کہتے ہیں جس سے زمانہ ظاہر ہو، جس سے کام سمجھا جائے اور زمانہ ظاہر ہو۔ اس کے آگے ہے فاعل۔ فاعل کام کرنے والے کو، فاعل کام کرنے والے کو، یہاں بھی سب میں لفظ ہی لگانا ہے۔ فاعل وہ لفظ ہے جو کام کرنے والے کو بتائے، جو لفظ کام کرنے والے کو بتائے گا اس لفظ کو فاعل کہیں گے۔ جیسے زید نے پڑھا، تو اس مثال میں زید نے پڑھا، پڑھا تو فعل ہو گیا کیونکہ اس لفظ سے کام سمجھا جا رہا ہے، اور یہ پڑھائی کا کام کرنے والا کون ہے؟ اس کام کو کس نے کیا پڑھائی کے؟ تو زید نے، تو زید نے کام کیا ہے، تو یہ لفظ زید، اس زید لفظ سے کام کرنے والا سمجھا جا رہا ہے، تو اس لفظ کو فاعل کہیں گے۔ زید فاعل ہے کیونکہ یہ کام کرنے والے کو بتا رہا ہے۔ یا بکر، بکر بھی ایک نام ہے ایک شخص کا، تو کہیں بکر لکھتا ہے، تو اس میں لکھتا ہے یہ تو فعل ہے کیونکہ اس لفظ سے کام سمجھا جا رہا ہے اور زمانہ بھی ظاہر ہو رہا ہے، اور یہ لکھنے کا کام کرنے والا کون ہے؟ بکر شخص، اس بکر کو لفظ بکر بتا رہا ہے تو بکر کو فاعل کہیں گے کیونکہ لفظ بکر کام کرنے والے کو بتا رہا ہے۔ تو یہ ہے فعل وہ لفظ ہے جس سے کام سمجھا جائے، یا فعل وہ لفظ ہے جو کسی کام کو بتائے اور زمانہ بھی ظاہر ہو، اور فاعل وہ لفظ ہے جس سے کام کرنے والا سمجھا جائے۔ مثالیں جیسے زید نے پڑھا اور بکر لکھتا ہے۔ آپ طلبہ کم سے کم اس کی 11 مثالیں لکھیں جس میں فعل اور فاعل دونوں چھانٹنی ہیں۔ زید نے پڑھا، بکر نے لکھا، جس اللہ نے بھیجا، تو اللہ کیا ہے اس میں، بھیجا کیا ہے؟ اللہ کے رسول شفاعت کریں گے، تو اس میں اللہ کے رسول کیا ہے اور شفاعت کریں گے یہ کیا ہے؟ تو اس طریقے کے جملے ایک کاپی میں اتار کے اور اس میں یہ چھانٹیں کہ یہ فعل ہو گیا
اور یہ فاعل ہو گیا، فعل ہو گیا۔ کیسے فعل ہے کہ اس سے کام سمجھا جا رہا ہے، یہ فاعل ہے۔ کیسے فاعل ہے کہ یہ اس سے کام کرنے والا سمجھا جا رہا ہے۔ تو اس کی بہت ساری مثالیں بنائیں اور لکھیں تاکہ فعل اور فاعل اچھی طرح ذہن میں بیٹھ جائے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ سبق سمجھنے اور یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔